بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پارلیمانی نظام حکومت کی بات کی تھی اور اس کی خصوصیات بھی ذکر کی تھیں، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں ہم صدارتی نظام حکومت بیان کریں گے کہ صدارتی نظام حکومت کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں۔ دیکھیے، صدارتی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں اصل انتظامی اختیارات صدر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور صدر کے عہدے کی جو میعاد ہے وہ مقننہ کی مرضی پر نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کی مدت مقننہ کی مرضی پر تھی، اور مقننہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، مقننہ سے مراد قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور پاکستان میں قانون نافذ نہیں بلکہ قانون بنانے والے ادارے مراد ہیں مقننہ سے۔ اور پاکستان میں قانون بنانے والے دو ادارے ہیں، ٹو ہاؤسز، جس میں سے ایک ہے اپر ہاؤس اور ایک ہے لوور ہاؤس۔ اپر ہاؤس کو ایوان بالا کہتے ہیں، جس کو سینٹ بھی کہا جاتا ہے، اور لوور ہاؤس کو وہ ایوان زیریں کہتے ہیں، اور اس کو قومی اسمبلی بھی کہا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم کو وہ ڈسمس کر سکے، جبکہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اگر وزیر اعظم پر اعتماد نہیں کرتی اور عدم اعتماد کی تحریک لے آتی ہے تو اس صورت میں وزیر اعظم کو گھر جانا پڑ سکتا ہے۔ یعنی صدر مقننہ کے انڈر میں نہیں آتا بلکہ وزیر اعظم مقننہ کے انڈر میں آتا ہے۔ گویا کہ صدارتی نظام میں صدر مقننہ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور پارلیمانی حکومت میں تو صدر صرف رسمی سربراہ تھا، جبکہ صدارتی نظام حکومت میں صرف رسمی سربراہ نہیں ہوتا بلکہ وہ انتظامیہ کا حقیقی طور پہ سربراہ ہوتا ہے، حقیقی طور پر انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کو چلاتا ہے۔ صدارتی نظام حکومت کے اندر صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے اور مقننہ کی کارروائیوں میں حصہ بھی نہیں لیتے۔ یعنی صدارتی نظام حکومت میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا، جبکہ پارلیمانی نظام حکومت میں ہم نے بتایا تھا کہ جو صدر ہوتا ہے وہ ممبر ہوتا ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اور اس کے سامنے جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ جبکہ صدارتی نظام حکومت میں صدر نہ تو ممبر ہوتا ہے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، اور نہ ہی وہ ان دونوں ہاؤسز یعنی مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اپنے کارکردگی کا۔ گویا کہ سپرمیسی حاصل ہوتی ہے، اسے بہت اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ صدارتی نظام حکومت میں صدر کو جو اختیارات ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک ڈاکٹر گارڈنر کا ایک قول ذکر کرتا چلوں، جو کہ انہوں نے صدارتی نظام حکومت میں صدر کے اختیارات کے حوالے سے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی نظام حکومت میں صدر کو لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی بنانے کے علاوہ باقی تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر گارڈنر نے جو تعریف کی ہے صدارتی نظام حکومت کی، وہ تعریف میں آہستہ آہستہ ذکر کرتا ہوں تاکہ لکھ لی جا سکے۔ آپ نے لکھا ہے کہ صدارتی حکومت ایک ایسا نظام ہے جس میں انتظامیہ دستوری طور پر عہدے کی میعاد کے لیے مقننہ سے آزاد ہوتی ہے اور اپنی کارکردگی کے سلسلے میں اس کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی۔ مفہوم اس تعریف کا یہ ہے کہ صدارتی نظام حکومت میں جو حکومت ہوتی ہے وہ مقننہ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی حکومت، اور نہ ہی اپنی پروگریس کے حوالے سے اسے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے سامنے جا کے جواب دینا ہوتا ہے، بلکہ وہ خود آٹونومس باڈی ہوتی ہے، وہ خود جواب دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر لیکاک نے جو تعریف کی ہے صدارتی نظام حکومت کی، وہ یہ کی ہے کہ پارلیمانی حکومت میں کابینہ کے عہدے کا انحصار مقننہ کی مرضی پر ہوتا ہے، مگر صدارتی حکومت میں عاملے کا عہدہ مقننہ پر منحصر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور اب میں یہ بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں یہ رائج ہے۔ تو صدارتی نظام حکومت امریکہ کے اندر ہے، ارجنٹائن میں ہے، برازیل میں ہے، میکسیکو میں ہے، پیرو ایک ملک ہے وہاں پر ہے، اور 1962 کا 1962 کا جو آئین تھا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن،
وقت جو رائج ہے یہ بھی یاد رکھے کہ وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن رائج ہے پاکستان میں اس وقت، لیکن 1962 میں بھی ایک آئین بنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنا تھا. اس آئین کے تحت پاکستان کے اندر صدارتی نظام حکومت ہونا چاہیے تھا اور اس وقت وہ چلا بھی. لیکن پھر 1973 کے آئین کے بعد سے پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت وہ رائج کیا گیا. اب ہم یہاں سے کچھ صدارتی نظام حکومت کی خصوصیات ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلی خصوصیت ہیڈنگ وائز ذکر کروں گا تاکہ لکھنے میں آسانی رہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صدر ریاست اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. دیکھیے صدارتی حکومت میں صدر ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے. اس کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور وہ اپنے اختیارات کے استعمال کے سلسلے میں مقننہ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی یا کسی اور ادارے کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے اس کو واحد عاملہ بھی کہتے ہیں. تو بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں صدارتی نظام حکومت میں صدر کے ہاتھ میں. دوسری خاصیت، صدر کا طریقہ انتخاب کیا ہوتا ہے. صدارتی طرز حکومت میں صدر کا انتخاب براہ راست یا بالواسطہ عوام کے ووٹ سے عمل میں آتا ہے. مثال کے طور پر جو صدر کا انتخاب اگر امریکہ میں ہوتا ہے تو جو انتخاب کرنے والا ادارہ ہے، جیسے امریکہ میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے الیکٹورل کالج، پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP. تو وہ انتخابی ادارے کے ارکان جو ہیں وہ عوام کو براہ راست منتخب صدر کرنے کا حق دیتے ہیں. برازیل، چلی، فرانس اور اس طرح کے ممالک میں صدر جو ہیں وہ عوام کو براہ راست منتخب کرتے ہیں. 1962 میں بھی پاکستان کے اندر صدارتی طرز حکومت قائم کی گئی تھی اور صدر کو منتخب کیا گیا تھا. اور وہاں پہ صدر کو جو جمہوریت کے اراکین تھے انہوں نے منتخب کیا تھا. یعنی پاکستان میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ تھا بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ. وہ یہ تھا کہ عوام نے کچھ نمائندے چنے اور پھر ان نمائندوں نے صدر کو چن لیا. یعنی ڈائریکٹ عوام نے صدر کو نہیں چنا بلکہ عوام نے نمائندے چنے اور پھر انہوں نے صدر کو چنا. تو یہ انڈائریکٹلی جس کو بالواسطہ کہا جاتا ہے، اس طرح صدر کا چناؤ پاکستان میں کیا گیا تھا. جبکہ باقی امریکہ وغیرہ، برازیل، چلی، فرانس، ان ممالک کے اندر ڈائریکٹ ووٹ جو دیتے ہیں وہ صدر کو دیتے ہیں لوگ اور پھر اس طرح صدر کا چناؤ عمل میں آتا ہے. نمبر 3، صدر کے عہدے کی میعاد. صدارتی نظام حکومت میں صدر مقررہ میعاد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. امریکی آئین میں صدر کے عہدے کی میعاد 4 سال ہے، فرانس میں 5 سال ہے اور صدر کو جو میعاد ہے وہ ختم ہونے سے پہلے بھی برطرف کیا جا سکتا ہے. کس طرح؟ اس پہ کوئی بہت سنگین کیس بن جائے، غداری کا، رشوت خوری کا وغیرہ وغیرہ کے اگر کیسز بن جائیں تب بھی صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صدر عدالت اور انصاف سے بھی اوپر چلا جاتا ہے بلکہ وہ عدالت کے ماتحت ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ امورل کوئی کام کرتا ہے جو ملک اور قوم کے لیے صحیح نہ ہو تو اس کو اس کے عہدے سے برطرف کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، وزراء کی حیثیت. صدارتی نظام حکومت میں وزیروں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے جیسے صدر کے ملازم ہو اور صدر کو مکمل اختیارات ہوتے ہیں. وہ چاہے جب چاہے کسی بھی وزیر کو مقرر کر دے، اس کی تقرری کر دے، اس کو ہائر کر لے ایز اے منسٹر، اور جب چاہے اس کو فائر کر دے، اس کو نکال دے اپنی منسٹری سے. جبکہ پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی عوام کے ووٹس سے چن کر آتے ہیں. وزیر اعظم ان سے عہدہ تو لے سکتا ہے وزارت کا، لیکن وہ پھر بھی قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے ممبرز رہتے ہیں. وزراء جو ہیں وہ مقننہ کے ارکان نہیں ہوتے صدارتی نظام حکومت میں، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے رکن نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے سامنے جواب دہ ہوتے، بلکہ وہ اپنی کارکردگی کے سلسلے میں صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے. اور لیکن یہاں پہ ایک برائی یہ بھی پائی جاتی ہے صدارتی نظام حکومت میں کہ پھر وزراء جو ہیں وہ صدر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدر کے مقرب بننا چاہتے ہیں، اور کیونکہ جتنا مقرب اور جتنے قریبی بنیں گے اتنی ان کو جو ہے وہ پذیرائی ملے گی، ان کو اور مزید اختیارات دیے جائیں گے، اس لیے وہ صدر کی خوشنودی کی خاطر لگے رہتے ہیں. نمبر 5، طریقہ تقسیم اختیارات. صدارتی نظام حکومت میں
فرانسیسی مفکر ایک گزرے ہیں جن کا نام تھا ماتھیسکیو، جن کا نام تھا MATHESCUE، ماتھیسکیو جن کا نام تھا. ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی ایک فلسفی تھی، اس کے تحت اختیارات پہ عمل کیا جاتا ہے. اور حکومت کے تینوں شعبوں میں، یعنی کہ مقننہ ہو گئی، عاملہ ہو گئی اور عدلیہ ہو گئی، 3 شعبوں پر حکومت کام کرتی ہے. ایک ہوتا ہے مقننہ جو قانون بناتے ہیں، ایک ہوتی ہے عدلیہ جو ان قوانین پہ عمل کرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے عاملہ جس کو مینجمنٹ کہتے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہوتی ہے. تو ان تینوں میں پھر صدارتی نظام حکومت میں اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح ملک چلتا ہے ایک، اور ہر شعبہ اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے کام انجام دیتا ہے. اس کے علاوہ اور جو خاصیات ہیں، چھٹی خاصیت وہ یہ ہے کہ صدر کی جماعت کی مقننہ میں اکثریت ضروری ہوتی ہے. یعنی صدر جس بھی پارٹی کا چنا جائے گا، جس پارٹی کا بھی صدر ہوگا، اگرچہ صدر جو ہے وہ مقننہ کا رکن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مقننہ کے اندر صدر کی اکثریتی جماعت ہونی چاہیے، صدر کے لوگ ہونے چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ مقننہ رولز تو بنائے گی نا، قوانین تو بنائے گی. اگر قوانین وہ صدر کی مرضی کے خلاف بنانا شروع کر دے تو صدر کس طرح چلائے گا؟ اسی لیے صدر کے اکثریتی لوگ ہونے چاہیے، صدر کی پارٹی کے لوگ ہونے چاہیے، تاکہ وہ جو قانون بنائے صدر انہی قوانین پر عمل درآمد بھی کرا سکے. تو یہ اس لیے جو ہے وہ صدر کی جماعت کا جو ہے وہ مقننہ میں اکثریت کا ہونا وہ بہت ضروری ہے. تو یہ وہ تمام خاصیتیں ہیں جو کہ ایک صدارتی حکومت کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ بڑی اچھی خاصیتیں ہیں. پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے اور پارلیمانی نظام حکومت میں کیا ہوتا ہے، صدارتی نظام حکومت میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آج کے اپنے اس لیکچر کے اندر ذکر کر دی ہیں. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.